تمام انبیاء اور مرسلین کسی نہ کسی کسب سے، محنت اور مشقت سے آراستہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کو کہا گیا تھا انصنع الفلک، آپ ایک کشتی بنانا شروع کر لیں۔ حضرت نے کشتی دیکھی نہیں تھی، تو اللہ نے کہا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میں خود دیکھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں آپ کو، ایسے تختے بناؤ، ایسے کیلے لگاؤ۔ یہ انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ، یہ جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ، یہ ان کے چارہ رکھنے کی جگہ۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ کشتی نوح کا کوئی 100واں حصہ ملا تھا جودی کے آس پاس، اور موجودہ دنیا میں جو سب سے بڑا شپ ایجاد ہوا ہے وہ اس کے 100 حصے تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اتنی بڑی کشتی تھی۔ تو جہاز رانی کا علم، کشتیاں بنانے کا علم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے امتوں کو نصیب ہوا ہے، اور وہ کشتی بن گئی، اور حضرت خود اور ان کے متبعین صالحین مومنین 87 افراد تھے کل، مرد اور زن، عورتیں اور بچے، 950 سال میں تیار ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ جانور بھی، مویشیاں جن کی نسلیں اللہ نے برقرار رکھنی تھی وہ بھی بٹھائے گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کشتی جب روانہ ہو گئی تو ایسی لگ رہی تھی جیسے پہاڑ چل رہا۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلائے گا، وہی روکے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جہاز کا 2 وقت خطرناک ہوتا ہے، لینڈنگ اور ٹیک آف، دونوں کی دعا ہے۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا، مجرہا یہ ٹیک آف کی دعا ہے، اور مرساہا یہ لینڈنگ کی دعا ہے۔ پوری دنیا، موجودہ دنیا 1 کروڑ درجے اور ہو جائے، اس کی پوری تعلیم قرآن میں موجود ہے۔ آنکھیں چاہیے اور بصیرت چاہیے۔ اجلت بازی میں اور وقت نہ دینے میں خود انسان مریض ہے، اس کو کیا صلاحیت ملے گی؟